تحقیق تو کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں وہ مسخ شدہ لاشیں وہ افواج پاکستان کی طرف سے آ رہی ہیں یا وہ سی آئی اے کے دفاتر کی وجہ سے وہاں پہ آ رہی ہیں. مطلب یہ بات کون نہیں جانتا کہ کوئٹہ شورا کے نام پر امریکہ نے کہا کہ جناب بلوچستان کے اندر کوئٹہ شورا کام کر رہی, اور جب بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ کوئٹہ شورا کام کر رہی ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہاں پہ پھر ڈرون اٹیک کرنے کا حق بھی حاصل ہے. اور پاکستان کی حکومت نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں آپ کو اجازت دیں گے, اور انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم تو آپ کو پھر آپ ہمیں یہاں پہ سی آئی اے کے دفاتر کھولنے کا موقع دیں. تو انہوں نے وہ سی آئی اے کے دفاتر کھلوا دیے, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو میڈیا نے آخر یہ سوالات کیوں نہ اٹھائے؟ تو یہ عین اہم بات ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو میڈیا میں اچھی سینئر پوزیشنز پر کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک سے زیادہ بار اخبارات کے اندر بھی یہ بات کہی اور اپنے کالمز کے اندر بھی, اور جو وہ پروگرام کرتے ہیں اس کے درمیان میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسے کچھ گمنام اکاؤنٹ ہیں جن کے اوپر اینکر پرسنز کے لیے خصوصی رقوم آتی ہیں مہینے کی 26 تاریخ کو, اور اس کے ذریعے سے وہ اینکر پرسنز ہر موضوع پہ ہر ڈسکشن کے اوپر جو سولوشن تک جہاں پہنچنا چاہیے اس معاملے کو وہ ڈیفیوز کر دیتے ہیں. یعنی جو اوریجنل سوالات ہیں جو کوئی شخص میرے آپ کے جیسا کوئی بھی شخص جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے, کوئی اسلامی برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والا اس امت کا کوئی بھی شخص جو ہے, وہ جب یہ سوال کرتا ہے کہ آخر پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, آخر پوری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تیونس لیبیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, سیریا کے اندر, ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, جب سب لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب سیدھے نہیں آتے. یعنی آپ کے خیال میں وہ ٹاک شوز جو ہیں انجینئرڈ ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹاک شو کو آپ سنیں اور دیکھیں تو اس کے بعد آدمی کو مزید کنفیوژن کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا, وہ کسی کنکلوژن کے اوپر نہیں پہنچتے. میں یہاں ایک اور بات شامل کروں گا اس گفتگو کے اندر کہ ایک مرتبہ کچھ نوجوان گئے ایک پروگرام میں, اور وہ لائیو پروگرام آ رہا تھا. وہاں پر جو سوال ہو رہا تھا جمہوریت سے متعلق, اور جب نوجوان نے چند سوالات پوچھے کہ جناب اسلام سے متعلق اپنی رائے ظاہر کرنا چاہیے, تو ان کو اچانک بریک کا وقت یاد آ گیا. اور پھر یہ ہوا کہ دوبارہ انہوں نے جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن ہم ایک اور سوال لے لیں تو پھر ہم اکٹھا سوالوں کا جواب دیں گے, اور پھر اس سوال کا کوئی جواب جو ہے وہ پینلسٹ سے موصول نہیں ہوا, جواب دوسرے سوال کا آ گیا, پہلے کا نہیں آیا. جب وہ نوجوان بہت اس معاملے میں پریشان ہوا تو اس نے کہا کہ جی آپ یہ ان سوالات کو جو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو آپ کا بھی یوم حشر سوال و جواب ہوگا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق کو چھپانے کی کتنی قیمت وصول کی. اس پر جو وہ اینکر پرسن وہ خاتون تھیں, صاحبہ تھیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ پروگرام مینیجر صاحب سے مل لیں. جب پروگرام مینیجر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو, ہمارے پاس ایک ڈونر ڈریون ایجنڈا ہے, ہم اس کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں اور ہم وہ کنکلوژن نہیں لا سکتے جو تم چاہتے ہو کہ اس چیز کے اندر آ جائے. تو اصل میں میڈیا کو جو ہم رسپیکٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی میرا خیال ہے خام خیالی ہے ہماری. اصل میں میڈیا ایک کموڈٹی ہے جو کہ اپنا میڈیا کی سلوگن سے زیادہ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں.